السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر رہے گی کہ غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں یہ ٹاپک تھا، لیکن اس کی قرآن سے مثالیں کہ کیا قرآن میں اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں کہ غیر منصرف ہو پھر بھی اس پر زیر آ جائے؟ کیونکہ پچھلی ویڈیو میں تھا کہ غیر منصرف پر زیر نہیں آتا، لیکن اگر وہ مضاف بن جائے یا پھر الف لام لگ جائے تو پھر اس پر زیر آ سکتا ہے۔ الف لام لگنے سے اور اس پر زیر آ جائے جو ہے اس کو مضاف بنا دیں گے تو زیر قبول کر سکتا ہے وہ، لیکن زیر کو ظاہر سی بات ہے قبول تبھی کرے گا جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا وہ خود مضاف الیہ بھی بن رہا ہو۔ تو اس کی قرآن سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم مثال دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 19 ہمارے پاس ہے۔ ہم قرآن کھول لیتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے پاس سورہ بقرہ یہ ہمارے پاس سورہ بقرہ کھول لی، آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 19 میں آیا ہوا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق۔ تو من الصواعق اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے صاعقتن کی جمع ہے صواعق، فواعل کا وزن ہے، جمع منتہا الجموع کا وزن ہے، غیر منصرف ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے الف لام لگ گیا، اس الف لام لگنے کی وجہ سے اب یہ من الصواعق غلط ہو جائے گا۔ اب یہ زیر کو قبول کر لے گا۔ من الصواعقی زیر آیا ہوا ہے تو زیر کو قبول کر لیا۔ اگر یہاں پر الف لام نہ ہوتا، یہ ایسے ہوتا فی آذانہم من صواعقی، پھر صواعقی نہیں ہوتا، پھر ہوتا صواعقہ، پھر زبر ہی آتا، پھر زیر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر زیر نہیں آتا، زیر کی جگہ بھی زبر لگایا جاتا ہے۔ قرآن میں غیر منصرف کی تو مثالیں ہیں ہی بہت ہیں، لیکن یہاں پر اگر الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہ زیر کو قبول کر لیا۔ دوسری مثال سورہ صافات کی ہے۔ سورہ صافات میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس سورہ صافات یعنی سورہ الصافات ہم سرچ کر لیتے ہیں، شورا زمر یاسین صافات یعنی اس میں دیکھیے آیت نمبر دیکھیے رب المشارقی یہ آیا ہوا ہے، مشرقن کی جمع مشارق جو ہے مفاعل کا وزن ہے، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے یہاں پر بھی کیا آ گیا، زیر آ گیا، مشارقی ہو گیا۔ اگر یہاں پر بھی الف لام نہ ہوتا تو یہ ہوتا وما بینہما ورب مشارقہ ہوتا، ورب مشارقہ غیر منصرف ہوتا، لیکن یہاں پر الف لام لگنے کی وجہ سے اس کے اندر جو غیر منصرف والی بات تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اب یہ غیر منصرف نہیں رہا، اب اس نے زیر کو قبول کر لیا۔ بزینتن الکواکبی، یہاں پر دیکھیے الکواکبی آ گیا، یہاں پر بھی اس نے زیر کو قبول کر لیا۔ اور مثال دیکھیے سورہ صاد اسی کے بعد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 24 میں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سورہ صاد آیت نمبر 24، یہ سورہ صافات چل رہی ہے، یہ سورہ صاد آیت نمبر 24، 18 19 24۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، دیکھیے خلطاء فعلاء کا وزن ہے، تانیث بالالف ہے، خا لام طوا مادے کے حرف ہیں، تو الف اور حمزہ زائد ہیں تو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے اس پر بھی کیا آ گیا، یہاں پر زیر اس نے قبول کر لیا۔ یہاں پر بھی اگر الف لام نہ ہوتا تو من خلطاء ایسے ہوتا، لیکن الف لام لگ گیا تو الف لام لگ جانے کی وجہ سے یہاں پر بھی زیر آ گیا۔ اور مثال دے دیں سورہ معارج آیت نمبر 40، یعنی پارہ نمبر 29 میں ہے گویا، تو پارہ نمبر 29 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پارہ نمبر 29 سورہ معارج آیت نمبر ہے ہماری 40، تو سورہ حاقہ ہوگی، سورہ حاقہ کے بعد سورہ معارج ہے، اس میں آیت نمبر 40 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 40 آ گئی آپ کے سامنے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب،
دیکھیے المشارقی، مشارق مغارب دونوں ہی غیر منصرف ہیں، مفاعلوں کا وزن ہے، الف جمع کے بعد دو حرف زائد آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے زیر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ ادھر الف لام لگ گیا، اگر یہ الف لام نہ ہوتا اور جملہ ہوتا فلا اقسم بربی مشارقہ و مغاربہ، پھر یہ ایسے ہوتا، پھر مشارقی مغاربی بالکل غلط ہو جاتا۔ تو یہ مثالیں جو ہیں اس طرح کی بہت مثالیں قرآن میں آئیں گی، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پہ بھی ہے، سورہ حج آیت نمبر 36 پہ بھی ہے، تو یہ سب مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی میں نے تو خالی 5-6 مثالیں لکھی ہیں، باقی قرآن میں جو ہے سینکڑوں مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ اس میں ایک چیز اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ جو ہے اگر الف جمع کے بعد دو یا دو سے زیادہ حرف آ رہے ہیں وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ہم نے جمع منتہل جموں کے بارے میں آپ کو قاعدہ بتایا تھا، جیسے مدارسو، سمجھ رہے ہیں، مساجدو، یہی والی مثال مساجدو، اور ایسے ہی کواکبو، تو الف جمع کے بعد دو حرف آ رہے ہیں، دیکھیے دو حرف تو جمع منتہل جموں ہو جائے گا وہ، اور وہ غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ مساجدو میں بھی الف جمع کے بعد دو حرف غیر منصرف، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آخر میں گولتا آ جا رہی ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اگر گولتا آ گئی تو پھر سارا کام بگڑ جائے گا، جیسے تلمیذن ہے تو تلمیذن کی جمع تلامیزہ آتی، کیا آتی ہے؟ تلامیزتن۔ دیکھیے تلامیزہ میں ظاہر سی بات ہے الف جمع ہے، لا الف آ رہا ہے، الف کے بعد کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف آ رہے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہونے چاہیے، تو 3 آ رہے ہیں، لیکن 3 آنے کے بعد بھی یہ تلامذتن پڑھا جائے گا، یہ تلامذتو غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ آخر میں گولتا نہیں ہونی چاہیے، اگر گولتا ہوگی تو پھر وہ پھر منصرف ہو جائے گا۔ بہت ساری مثالیں، تلمیذ استاذن کی جمع ہے، استاذن کی جمع کیا آتی ہے؟ اساتذتن آتی ہے، تن۔ حنبلیون کی جمع آتی ہے، حنبلیون، حنبلی جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ہو، اس کی جمع آتی ہے حنابلتن، یہ تنوین کے ساتھ آئے گی، حالانکہ اس میں بھی الف کے بعد 3 حرف آ رہے ہیں۔ اسقفن کی جمع، پادری کو بولتے ہیں اسقف، تو اس کی جمع جو آئے گی وہ اساقفتن آئے گی، کیا آئے گی؟ اساقفتن، تو گول تا کے ساتھ آئے گی، تو پھر وہ تنوین آئے گی اس میں، پھر جو ہے وہ اساقفتو نہیں کہو گے چاہے 3 حرف بھی ہوں۔ تو یہ چند مثالیں تھی جو غیر منصرف پہ تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس میں صحیح، اس میں منقوص، اس میں مقصور کا بیان پڑھاؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔